الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہم افطاری کرنے جا رہے ہیں۔ آج 21 رمضان ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ آج حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس بارے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا وہ سعادت مند کشادہ فرما دیا ہے جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے لیے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے تحت علامہ طبری علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حمزہ و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور ابو لہب اور اس کی اولاد کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ مبارک اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کشادہ فرما دیا ہے۔ امیر المومنین، امام المتقین، زینت العارفین، سلطان العادلین سیدنا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بروز جمعۃ المبارک 13 رجب المرجب 30واں سال عام الفیل مکہ معظمہ حرم شریف میں ولادت باسعادت ہوئی، اور اپنی والدہ مکرمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود اقدس میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوئے تو آپ نے نامولود کا نام اپنے باپ کے نام پر اسد رکھا، لیکن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام پر راضی نہ ہوئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا آج کی رات ہم ابو قبیس پہاڑ کا نام ہے اس پر جا کر ٹھہریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں بچے کے نام سے آگاہ فرما دے۔ چنانچہ شام کو اس پہاڑ پر چلے جائیں گے، رات بھر دعا میں مصروف رہے۔ اچانک ایک آواز آئی اور نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے زبرجد کی سبز تختی تھی۔ آپ نے اس تختی کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس پر لکھا ہے میں نے تمہیں پاکیزہ فرزند عطا فرمایا ہے، اس کا نام علی ہے۔ حضرت ابو طالب نے یہ تختی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور 10 اونٹ ذبح کر کے عقیقے کی رسم آپ نے ادا فرمائی۔ وہ تختی بیت اللہ شریف پر لٹکا دی گئی جو حجاج بن یوسف کے دور کے اور ان کے زمانے میں قائم رہی، اور جب حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے سولی پر جب لٹکایا تو کعبۃ اللہ کو بھی شہید کر دیا گیا، تو وہ تختی وہاں سے ان لوگوں نے پھر غائب کر دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے معاملات شروع ہوئے۔ مختصر طور پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ اختصار کے ساتھ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات رکعن سجدن سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ رات بھر رکوع اور سجود میں مشغول رہتے تھے، اور آپ نے زندگی کی آخری ساعت تک عبادت کو نہ چھوڑا۔ مولا کائنات حضرت کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ تھے، اس لیے آپ کو کفار بھی امین سمجھتے تھے، اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوقت ہجرت اسی لیے امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھوائیں اور کہا کہ ہر دور میں امانت اور دیانت کا اعلیٰ وصف آپ میں پایا جاتا ہے۔ عہد خلافت میں ایک دفعہ کچھ نارنگیاں آئیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نارنگی اٹھا لی تو آپ نے وہ نارنگی اپنے صاحبزادے سے لے کر لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اسی طرح بیت المال میں جس قدر روپیہ جمع ہوتا آپ لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور پھر نماز ادا فرماتے۔ آپ نے بہت سادہ زندگی گزاری، عدل و انصاف کے ساتھ آپ کی زندگی کا جو ہے سیرت گزری پیکر ہے۔ غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر میں ایک شاندار آپ نے کا کردار ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ ایک روز مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ 2 شخص سخت بدبخت ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تم جانتے ہو کہ ان 2 بدبختوں میں سے پہلا بدبخت کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس نے ناقہ صالح علیہ السلام کے پیر کاٹے تھے۔ فرمایا تم نے سچ کہا ہے۔ پھر فرمایا دوسرے بدبخت کو بھی جانتے ہو؟ عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ازلی بدبخت ہے
اور وہ ہے جو تم کو شہید کرے گا۔ تاریخ الخلفاء میں یہ بات موجود ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوا تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف فرما تھے، اور امام المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیماری خطرناک معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا کوئی خود خطر کی بات نہیں ہے، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، وہ اس بیماری سے ہرگز نہ مریں گے بلکہ وہ شہید ہو کر انتقال کریں گے۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر صادق پر پورا یقین تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا۔ آپ یقینی طور پر جانتے تھے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو شہادت کے مرتبے سے جاؤں گا۔ آپ نے کئی دفعہ اپنی شہادت کی خبر بھی سنائی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے خلاف خارجیوں نے مکہ معظمہ بیٹھ کر سازش کی تیاریاں شروع کر دی۔ 3 آدمیوں نے کہا کہ ہم پوری تاریخ بدل کر رکھ دیں گے، چنانچہ انہوں نے بدل دی۔ عمر بن تیمی نے کہا کہ میں حاکم مصر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو قتل کروں گا۔ برق بن عبداللہ حیمی نے کہا کہ میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان کو قتل کروں گا، اور عبد الرحمن بن ابن ملجم نے کہا کہ میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کروں گا۔ ان ہولناک مہموں کے لیے 17 رمضان المبارک کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ پہلے شخص اپنی مہم میں ناکام ہو گیا لیکن عبد الرحمن ابن ملجم کامیاب ہو گیا۔ اجمال کی تفصیل حسب ذیل ہے کہ مکہ مکرمہ سے چل کر عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں پہنچا اور خوارج کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ عبد الرحمن ابن ملجم کا ان کے ہاں آنا جانا تھا۔ ایک روز قبیلہ تیم الرباب کے بعض خارجیوں سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ انہی میں سے ایک حسینہ جمیلہ عورت قطام بنت الاسماء بھی تھی۔ عبد الرحمن بن ملجم اسے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور نکاح کی خواہش ظاہر کر دی، مگر اس سنگ دل ناستین نے کہا کہ میرے نکاح کی شرط یہ ہے کہ مہر میں جو کچھ میں طلب کروں وہ ادا کرو۔ ابن ملجم راضی ہو گیا۔ قطام نے اپنا حق مہر یہ بتایا کہ 3000 درہم، 1 غلام، 1 کنیز اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا قتل۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا مجھے منظور ہے۔ مولا کائنات سید السادات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ علم تھا کہ میں شہید ہوں، انہیں وقت کا علم تھا اور قاتل کو بھی جانتے تھے، اس لیے جب کبھی اپنے ساتھیوں پر خفا ہوتے تو فرماتے کہ سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو آنے دو اور میرے قتل کرنے کو کون سی چیز اسے روک رہی ہے۔ آپ کے بعض احباب کو بھی اس سازش کا پتہ چل گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ کون سا سازش اور کون شخص اس سازش کے اندر ملوث ہوا ہے۔ اشعث نے ایک روز ابن ملجم کو تلوار تیار کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے کہا کہ ذرا اپنی تلوار تو دکھاؤ۔ اس نے جب تلوار دکھائی، ابن ملجم نے کہا کہ میں گاؤں کے اونٹ کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اشعث نے کہا اور اشعث سہم گیا اور اپنے خچر پر سوار ہو کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی اے ابن ملجم کی حرکات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ابھی تک اس نے مجھے قتل نہیں کیا۔ ایک دن اپنے دوستوں میں واز فرما رہے تھے، ابن ملجم منبر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی قسم میں تجھ سے لوگوں کو راحت دلاؤں گا۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ ابن ملجم کے گھر میں کپڑا ڈالے کھینچے جا رہے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اور لوگوں نے جو بات سنی بھی تھی عرض کر دی، فرمایا اس نے ابھی مجھے قتل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دو۔ ابن ملجم لعین کا ارادہ قتل اس قدر شہرت حاصل کر چکا تھا کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بارہا عمر بن معدی کرب کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ابن ملجم برابر اپنی برات کا اظہار کرتا لیکن ایک روز جھنجھلا کر کہنے لگا جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین کیا آپ اسے پہچان گئے ہیں اور اس کے ارادے سے واقف بھی ہو گئے تو پھر اسے قتل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جمعۃ المبارک کے روز نماز فجر کے وقت ابن ملجم نے کوفہ میں شبیب نامی ایک خارجی کو اپنا شریک کار بنایا
اور صبح سویرے دونوں چل کر وہ اس دروازے کے مقابل بیٹھ گئے جہاں سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے جاتے تھے۔ اس رات امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہیں آئی، بار بار مکان کے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرماتے کہ خدا تعالیٰ کی قسم مجھے کوئی جھوٹی خبر نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ شہادت مجھ سے لیا گیا ہے۔ سحری کے وقت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا خواب میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ نے اپنی زیارت سے مجھے مشرف فرمایا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت سے کوئی اچھائی اور نیکی نہیں دیکھی۔ فرمایا ان کے لیے دعا کیجئے۔ اس پر میں نے دعا کی خدایا مجھے ان سے بہترین رفیق عطا فرما اور انہیں بدتر ساتر دے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت مؤذن بھی حاضر ہو کر پکارنے لگا الصلاۃ الصلاۃ، تو آپ اٹھے اور آپ کے آگے تھا اور میں نے آپ کے پیچھے تھا، دروازے سے نکل کر فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اور ہر روز آپ کا یہی معمول تھا کہ لوگوں کو مسجد میں آنے کے لیے جگایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مؤذن نے پکارنے پر آپ نہیں اٹھے اور لیٹے رہے، مؤذن دوبارہ مگر پکارتا رہا اور آپ نہ اٹھے، اور جب تیسری بار مرتبہ مؤذن نے فرمایا تو آپ کا یہ شعر تھا کہ مسجد کو روانہ ہوئے، جس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات مجھ سے شہادت کا وعدہ لیا ہے اور ابن ملجم نے آپ کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرتے ہوئے 19 رمضان مبارک کو آپ کو ضرب لگی اور 21 رمضان مبارک کو آپ شہادت سرفراز ہوئے۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کی داڑھی خون مبارک میں تر ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ علی آج کامیاب ہو گیا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی حضرت مولا کائنات کی سیرت پہ عمل کر کے ان کے نقش قدم، ان کی زندگی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔